حضور غوث الاعظم دلوں پر تصرف رکھتے ہیں کہ بیٹھنے والا سامنے 70,000 مجمع لگا ہوا ہے اور وہ آخر میں آ کر بیٹھتا ہے۔ حضور غوث الاعظم کا مقام اور مرتبہ اور شان یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کے دلوں پر تو نظر ہے ہی ہے، جب ان 70,000 کے مجمع میں ایک شخص آتا ہے اور وہ اس کیفیت اور اس سوچ کو لے کر آتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کا خیال پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ محمد بن سہل بن سعد الانصاری الاندلسی سے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں 529 ہجری میں حاضر ہوا، میں سب لوگوں کے پیچھے تھا۔ آپ زہد کے بارے میں بات فرما رہے تھے۔ کس کے بارے میں؟ زہد و تقوی۔ میرے دل نے یہ کہا، میری مرضی یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو چھوڑ دیں، معرفت پر کلام کریں۔ معرفت کے پہچان، آپ معرفت الہی پر کلام کریں۔ تو کہا کہ اسی وقت آپ نے زہد سے کلام کو قطع کیا، کلام کو چھوڑ دیا، توڑ دیا اور معرفت میں کلام کرنے لگے۔ کہ صاحب بن سعد انصاری جو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا، تو آپ زہد پر کلام فرما رہے تھے، تو آپ نے میرے دل میں خیال آیا کہ زہد پر نہیں معرفت پر کلام کرے، تو آپ معرفت میں کلام کرنے لگے۔ اور فرمایا کہ معرفت میں ایسا کلام تھا کہ نہ کہیں میں نے سنا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ سمجھا تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے تصور کیا، دل میں خیال کیا کہ معرفت سے نہیں بلکہ آپ کلام شوق فرمائیں، شوق کے موضوع پر کلام فرمائیں۔ تو فرمایا کہ میں نے بس دل میں خیال کیا تو آپ نے معرفت سے کلام کو قطع کیا، ختم کیا، اور آپ جو تھے وہ شوق میں کلام کرنے لگے۔ اور فرمایا کہ پھر شوق میں بھی ایسا کلام آپ نے کلام فرمایا، ایسا کلام فرمایا کہ ایسا کلام میں نے کہیں نہیں سنا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ شوق میں کلام کیا، پھر شوق سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ اب کلام جو ہے بقا پر کریں۔ بقا سمجھتے ہیں کہ کیا باقی ہے اور کیا فنا ہے۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ کلام بقا و فنا پر کریں۔ تو فرمایا آپ نے شوق سے کلام کو منقطع فرمایا اور آپ جو تھا کلام جو ہے وہ بقا اور فنا میں کرنے لگے، کیا باقی ہے کیا فنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کلام میں نے بقا اور فنا کے متعلق نہ سنا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ سمجھا تھا۔ تو فرمایا کہ ایسا کلام فرمایا، اور پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ غیبت و حضور میں کلام کریں۔ تو فرمایا کہ آپ نے ایسا کلام فرمایا کہ اس جیسا کلام میں نے نہیں سنا تھا۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں ایک نئے موضوع کا خیال آنے لگا۔ تو فرمایا کہ جب آپ نے کہا، دل میں خیال آیا کہ بقا و فنا کے بعد کسی اور موضوع پر کلام کریں، غیبت و حضور پر، معرفت پر، شوق پر، بقا و فنا پر کلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں جستجو پیدا ہونے لگی کہ آپ کسی اور موضوع پر کلام کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 مجمع میں جو آخر میں بیٹھنے والا شخص ہے، بعد میں آنے والا شخص ہے، اسے کہا اے ابو الحسن تجھ کو یہی کافی ہے۔ تو آنے والے کا تو نام بھی نہیں پتا تھا۔ تو فرمایا غوث اعظم کی جو مجلس میں آ جائے، غوث اعظم اس کے نام کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے دل میں آنے والے موضوعات کو بھی پہچانتے ہیں، بلکہ جب بندہ سنتا ہے تو وہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے۔ میں نے کہا وہ کلام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، یا تو غوث اعظم کر سکتے ہیں یا تو حضور گنج بخش کر سکتے ہیں۔